اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ جی آج اصول شاشی کا سبق حقیقت اور مجاز اور پھر اس کی حقیقت کی اقسام۔ حقیقت وہ لفظ ہے جسے لغت کے واضح نے کسی شے پر بولنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ اسد۔ اب اسد کا معنی ایک شیر ہے، اب ایک شیر خاص جانور کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا اس کا اطلاق حقیقی معنی پر ہوگا۔ جیسے ہی شیر بولا تو ذہن ایک جانور کی طرف پڑ گیا جو چیر پھاڑ کرنے والا۔ تو اب یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا جو معنی ہے حقیقی معنی مراد لیا جائے تو وہ حقیقی ہے۔ اب لفظ ایک ہے لیکن اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجاز کی طرف اسے عدول کیا جائے تو مجازی معنی ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے محاورت میں بولا جاتا ہے کہ اس نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، بچوں نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، حالانکہ بچے کا ہاتھ اور سر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، اب یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کی اپروچ وہاں تک ہے کہ وہ آسمان تک جا سکے، نہ ان کا سر جا سکے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ شور مچا رکھا ہے۔ تو اب یہ جو اس کا معنی حقیقی معنی سے چھوڑ کر مجاز کی طرف عدول کیا تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ اور دوسری، اب اسد، زید اسد کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ اب حالانکہ زید شیر کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ زید کی 2 ٹانگیں ہیں، شیر کی 4 ٹانگیں ہیں۔ اب زید انسان ہے اور شیر جانور ہے، جانور اور انسان کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، تو پھر اس کو تشبیہات دی گئی ہے۔ تشبیہ کس سے دی گئی؟ شیر بہادر ہے، یہ بھی اسد بھی بہادر ہے، تو پھر یہ مجازی معنی میں ہوا، حقیقی معنی میں نہ ہوا۔ حقیقی معنی میں نہ ہوا۔ زید شیر کی طرح ہے۔ اب کی طرح ہونا اور طرح ہونا میں فرق ہے، کی طرح ہونا اور طرح ہونا میں فرق ہے، اور جو طرح ہے وہ مجاز ہے۔ حقیقت کی پھر 3 اقسام ہیں، حقیقت متعذر اور حقیقت مجہورہ اور حقیقت مستعمل۔ حقیقت متعذر وہ حقیقی معنی مراد ہے کہ جس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ میں ہنڈیاں نہیں کھاؤں گا، میں ہنڈیاں نہیں کھاؤں گا، اب حقیقی معنی یہ ہے کہ نفس ہانڈی کھانا مراد ہے، یعنی ہانڈی کس میں پکتی ہے؟ آپ مٹی کے برتن میں پکائیں یا سٹیل کے برتن میں پکائیں یا جس مرضی برتن میں پکائیں، اب وہاں پر ہانڈی نہیں کھا سکتے۔ اب برتن سٹیل کے برتن کو تو نہیں کھا سکتے، اس برتن کے اندر جو ہے وہ مراد ہے۔ اب برتن کے اندر جو ہونا ہے وہ کھانا ہے، اور جو کھانا ہے وہ برتن کے اندر ہے، اور ہانڈی حقیقی معنی نہیں، یہاں پر مجازی معنی۔ ہانڈی نہیں کھائی جا سکتی، برتن تو نہیں نہ کھایا جا سکتا، برتن کے اندر جو شے ہے یعنی مظروف ہے، برتن جو اس کے اندر جو شے ہے وہ مظروف ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، برتن کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اب ایک شے حقیقی معنی مراد یہاں پہ لے ہی سکتے، متعذر ہے، مجبوری ہے، یہاں پر لینا مشکل ہے۔ ہانڈی کو کھا سکتے، ہانڈی کے اندر ہانڈی تو نہیں نہ کھا سکتے، یعنی برتن کو تو نہیں کھایا جا سکتا، تو یہ متعذر ہے۔ حقیقت مجہورہ وہ حقیقی معنی کہ جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثلا میں گھر میں قدم رکھنے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پاؤں رکھنا۔ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب قدم سے مراد یہ کہ میں پاؤں نہیں رکھوں گا، صحیح بات ہے، چل کے ہی جانا ہے، اور چلنا پاؤں سے، لیٹ کے تو نہیں چلنا، پاؤں سے چلنا ہے، تو میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب قدم نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ پاؤں۔ اب اگر کوئی لیٹ کے چلا جائے تو کیا وہ اس کی قسم توڑ گئی؟ اس نے تو قدم لگانے کی بات کی تھی۔ تو اب یہاں پر عرف عام میں یہاں عرف عام سے مراد مخصوص داخل فرد ہے کہ یعنی جس طریقے سے بھی داخل ہو، چاہے وہ لیٹ کے ہو چاہے وہ چل کر ہو، جس طریقے سے بھی ہو، بات تو یہ ہے کہ جانا مقصود ہے۔
اب یہاں پر حقیقی معنی تو یہ تھا کہ قدم سے چلنا، لیکن قدم سے چلنا جو ہے اس کا حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف گئے کہ اگر کوئی مقصود تھا کہ میں جانا ہی نہیں ہے، وہ چار پہ اس کو بٹھا کے لے جائے، اور کوئی چار پہ اس کو اٹھا کے اس کو دوسرے کمرے لے، اس کو اس گھر میں داخل کر دے، اس کے تو نہیں قدم لگے، لیکن عرف عام میں یہاں سے مراد جانا ہوا۔ حقیقت متعذر وہ حقیقی معنی کہ جس پر عمل کیا جائے اور اس کے مجازی معنی پہ، حقیقی معنی میں بھی عمل کیا جائے اور مجازی معنی میں بھی عمل کیا جائے۔ مثلا گندم کھانا کھانے سے، گندم کھانا کھانے سے گندم کے دانہ کھانا مراد لینا حقیقی ہے، آٹا اور ستو مراد لیا بھی جا سکتا ہے۔ اب گندم جو ہے، اب وہ گندم میں نہیں کھاؤں گا، اب یہاں پر گندم سے مراد گندم بھی کھائی جا سکتی، گندم کھائی جا سکتی ہے، اور گندم کو پسوا کر، گندم کو جب پیسیں گے تو آٹا بنے گا، تو اب یہاں پر حقیقی معنی یعنی گندم بھی کھائی جاتی ہے، اور مجازی معنی اس کو پسوا کر آٹا بھی کھایا جاتا ہے۔ اب اس پر حقیقی معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنی بھی استعمال ہوتا ہے، مستعمل یعنی کہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، حقیقی معنی پر حقیقت میں بھی عمل ہو سکتا ہے، مجاز پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ گندم کھانا کھانے سے، اب گندم کے دانہ کھانا مراد لینا، گندم کھانے سے گندم کے دانہ کھانا مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور آٹا اور ستو والا معنی مراد لینا یہ مجازی ہے۔ گندم نہیں کھاؤں گا، گندم کا دانہ نہیں کھاؤں گا، اب گندم کے دانے سے مراد حقیقی معنی گندم کا دانہ ہے، مجازی معنی اس کو پسوا کر جو آٹا استعمال کیا اس سے آٹا لیا جاتا ہے وہ ہے، تو حقیقی معنی بھی کیونکہ گندم بھی کھائی جا سکتی ہے اور اس کو پسوا کر بھی دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر حقیقی اور مجازی دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے ہے استعارہ۔ استعارہ کا لغوی معنی کوئی شے خودار عاریتاً لینا، اور یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا نا۔ اصولیوں کے نزدیک استعارہ اور مجاز ایک ہی شے ہے، اصولیوں کے نزدیک استعارہ اور مجاز ایک ہی شے ہے، جبکہ اہل بیان کے نزدیک استعارہ اور مجاز ایک علیحدہ اقسام ہے، یعنی استعارہ ایک مستقل شے ہے اور مجاز ایک مستقل شے ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ عرف اور نفس کلام اور متکلم کی جانب سے دلالت اور سیاقی کلام کی دلالت، وہ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخشی فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔